بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو فار بینگ ود می. آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنی سماعتیں مجھے دے دیں. یو آر ویری کائنڈ. یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو اظہار تشکر کے لیے شکر کا کلمہ ادا کرتے ہیں، شکریہ کنوے کرتے ہیں، اور جس میں گریٹفلنس آتی ہے. اور کس کی طرف آتی ہے؟ انسانوں کی طرف. ہم ایک دوسرے سے سماجی تعلق میں، ذاتی گفتگوؤں میں، کاروباری معاملات میں، سیلزمین شپ میں، تعلقات عامہ ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے یہ سارے لفظ استعمال کرتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے لفظ دو غرض سے استعمال ہوتے ہیں ہماری گفتگوؤں میں. پہلی غرض یہ ہے کہ کوئی ذاتی غرض ہو، کسی سے کوئی کام نکلوانا ہو، اور دوسری غرض یہ ہے کہ دل سے کسی کے لیے شکریہ کا لفظ، گریٹفلنس اور تھینکس گیونگ کرنا ہو، صحیح معنوں میں، جس کا مطلب وہی ہو. دونوں صورتوں میں یہ ایک اچھا جیسچر، اچھا جذبہ اور اچھا طرز زندگی اور اچھا طرز کلام اس کو کنوے کرتا ہے. لیکن ہم میں سے بہت لوگوں کو شاید ادھر دھیان کم جاتا ہو کہ جو اظہار تشکر ہے، شکر کی بجا آوری ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہماری پرسنل لائف کو اور سوشل لائف کو، فیملی لائف کو اور باقی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں بھی شکر کے بارے میں بہت واضح اور بڑے صریح قسم کے احکامات موجود ہیں. اور ان احکامات کا آغاز آج آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ ورس نمبر 152 مختصر سی ایک ورس ہے جس کے اندر شکر بجا لانے کے لیے احکام موجود ہے. لیکن میں سوچتا ہوں، ابھی رات کو جب میں سویا تو مجھے وہ کہتے ہیں نا، دنیا وہ ما فیہا سے بے خبر. گھوڑے بیچ کے سونا ایک اور محاورہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن دنیا کا مطلب ہے اس امکانات کی ساری دنیا جس میں ہم جیتے ہیں. ما فیہا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بے خبر ہو کے آدمی سوتا ہے. اور پھر وہ بندہ شکر کیوں نہ بجا لائے؟ جو سوتا ہے تو اس دنیا سے کٹ جاتا ہے، اور عارضی موت اس کو کہا گیا ہے، اس میں چلا جاتا ہے. پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لاتے ہیں. بے شمار ایسے ہیں جو واپس نہیں آتے اور صبح نہیں اٹھ سکتے، رات کو ٹھیک ٹھاک سوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی دوسرا یہ نقطہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ شکر بجا لانے کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ بستر سے ہم اٹھے اور سیدھے چل پڑے؟ بے شمار ایسے ہیں جو رات کو سٹروک کا شکار ہو جاتے ہیں اور نہیں چل سکتے. اور پھر پورے اعضاء ہیں ہمارے، پھر پوری توانائیاں ہیں، پھر پوری سماعتیں ہیں، پھر پورا نطق ہے، بولنا ہے، پوری لذتیں ہیں، پورے ذائقے ہیں، پوری آنکھ ہے، پورا کان ہے. اور یہ سارا لے کے جب ہم بیٹھتے ہیں شکر ادا کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے شکر کا پہلا پیمانہ اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے سورہ بقرہ میں ورس 152. سو تم مجھے یاد کیا کرو.
اب جو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے اس کے میرے نزدیک کئی پیمانے ہیں. مثال کے طور پہ اس کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، پڑوسیوں کو یاد کیا جائے. جب آپ ان کو یاد کرتے ہیں تو یہ کافی سارے احکامات جو آئے ہیں کہ کس طریقے سے اپنے ہم نفسوں جو آپ کی زندگی کے دوران اس صدی میں لوگ آئے ہیں ان سے آپ کو سلوک کرنا ہے. ایک دوسرا، اس کی نعمتیں جس طرح پہلے میں نے عرض کر دی تفصیل سے تھوڑا سا وہ یاد کیا کرو. یہ یاد کا دوسرا پیمانہ ہے. تیسرا یاد یہ ہے کہ جو تمہیں یاد رکھ کے اس نے مہربانی کر کے رزق کی صورت میں عطا کی نعمت، اس کے ذریعے اور اس میں جو آپ کے عزیز ہیں، ہم وطن ہیں، ہم نفس ہیں، ان کو یاد کیا کرو. اور پھر یہ ہے کہ ایسا ہر موقع زندگی میں جہاں سمجھو کہ چھوٹا سا امتحان آ گیا ہے، کوئی وقتی ہے، واقعاتی ہے، لگتا ہے مستقل ہے، کوئی مستقل کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اس لیے کہ یہ زندگی ایسی ہے جو کبھی اس میں اونچ ہے، کبھی نیچ ہے، اور کبھی اس میں روشنی ہے اور کبھی اندھیرا. لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں روشنی کم ہے، یوں کہہ لیجیے. یہ روشنی تھوڑی دیر کے لیے چلی گئی ہے، واپس ضرور آئے گی. اس لیے امید کا دیا نہیں بجھنا چاہیے اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اور تم مجھے یاد کیا کرو. سبحان اللہ کہ یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا پسند ہے. اس کے بعد پھر شکر الحمدللہ، یہ کلمہ بہت پسند ہے، اس لیے کہ سورہ بقرہ ورس 152 میں آیا ہے کہ تم مجھے بندو، لوگوں، انسانوں، ایمان والو، تم مجھے یاد کیا کرو. اور اس کے جواب میں کیا ہے؟ اور میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور میں تمہیں یاد رکھوں گا. اب یہ جو اظہار تشکر ہے یہ کس قدر عرفہ عمل ہے، اس سے اندازہ ورس سے آپ لگا سکتے ہیں. اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا کسی خدمت پہ، کسی احسان پہ، کسی جو دنیاوی ہاتھ پکڑنے والا، چھوٹی موٹی کو دستگیری کرنے والا اگر کوئی زندگی میں ہوتا ہے، ماں باپ ہیں ان کا بہت زیادہ تشکر بنتا ہے، خدمت بھی بنتی ہے، اور رشتے ہیں ان کے بھی شکر بنتے ہیں. میں گھر آتا ہوں، میری چیزیں سلیقے سے ہوتی ہیں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. گھر آتا ہوں، کھانا تیار ہوتا ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. گھر آتا ہوں، باغیچہ، لان ٹھیک ہوتا ہے، فرسٹ کلاس ہوتا ہے، اور میری عادت ہے کہ میں اندر جانے سے پہلے وہاں چکر لگاتا ہوں. ارد گرد پرندے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے. میں کسی چیز کو سلیقے سے رکھنے میں فرینکلی اسپیکنگ جو اہل خانہ کی ذمہ داری ہے یا ان کے جو معاون ہوتے ہیں کام میں، ان کی ذمہ داری ہے. اور سیدھی بات کہنی چاہیے کہ بیگم صاحبہ کی شادی شدہ زندگی میں اور اس سے پہلے کی زندگی میں والدہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ سارے وہ مقامات ہیں نا جہاں شکر بنتا ہے، گریٹفلنس بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ میرا خیال ہے بنتی ہے. اور میرا احسان مانتے رہنا. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اگلا کہ صرف شکر کافی نہیں ہے کہ مالک تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، یہ کہنا بھی اور یہ سوچنا ایک طرح کی بات ہے، کہیے اس کو. اور اگر جو 5 فرض نمازیں ہیں ان میں صرف فرض ہی آپ ذہن میں رکھیں تو منٹوں کا کام ہے، گھنٹوں میں سے. دن میں سے کوئی 1 آدھ گھنٹہ ہی بنتا ہوگا، تھوڑا سا کم یا تھوڑا سا زیادہ اس سارے کام میں.
لیکن شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ شکر بجا لانا اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ اور سب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبولیت پانے والا عمل ہے۔ یہیں پہ میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو آخری حصہ ہے اس میں آیا کہ ناشکری مت کرنا۔ ناشکری کیسے ہوتی ہے؟ میں آپ کو چند مثالیں عام زندگی میں سے دیتا ہوں۔ آپ کسی سے پوچھئے آپ کیسے، وہ کہتا ہے جی کوئی حال نہیں ہے، وہ صحت مند ہے، وہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ چلتا پھرتا ہے، کھانا کھا کے آیا ہے، لباس اس نے پہنا ہوا ہے، سواری کرائے کی تھی اپنی تھی، اس پہ آپ کے پاس پہنچا ہے۔ وہ ایک مسئلہ اس دن جو اس کو درپیش ہے یا ان دنوں اس کو درپیش ہے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، انسان ہیں ہم سارے، لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ کوئی حال نہیں ہے، ہر وقت دروازے کھلے ہوتے ہیں، لکھنے والے ہر وقت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت ساری سماعتیں اور ساری نیتیں اور اسی کے احاطے میں ہوتی ہیں، تو اس لیے کوئی ایسا کلمہ جو ناشکری کا کلمہ ہے وہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کوئی بات، اور منہ سے بالکل بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ اور میری ناشکری نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں شکر بہت پسندیدہ عمل ہے وہاں ناشکری سے منع کرایا گیا ہے، اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی مضمون کو سورہ مائدہ میں ورس نمبر 96 میں آگے بڑھایا گیا ہے۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار ہو اور رہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ اور بجا لاتے رہو، اور اس پر ایمان لے آؤ۔ ایمان باللسان ہے، زبان سے کہنا، ایمان بالقلب ہے، دل کے اندر اس کو بسا لینا، دل کے اندر اس کو ہر وقت بیدار رکھنا۔ میں یہ ایک نقطے کی بات کہہ رہا ہوں، بیدار رکھنا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ خدا کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے، ڈرتے رہو۔ اب اس ساری جو میں نے ورس سورہ مائدہ کی 96 پڑھی ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے پہلا نقطہ شکر گزار رہو، دوسرا نقطہ ایمان برقرار رکھنے والے بنو، تیسرا نقطہ خدا کے پاس یوم آخرت پہ ایمان رکھو، سب جمع کیے جاؤ گے، کوئی ایگزمپشن، کوئی ایکسیپشن اور کوئی مفر نہیں ہے، اور اس سے ڈرتے رہو۔ اور یہاں وہ سارے کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ ناشکری نہ کرنا اور شکر بجا لاتے رہنا۔ پھر اگلا سورہ نساء کی ورس نمبر 147 ہے، 147 سورہ نساء۔ یہاں ایک ایسا نقطہ سامنے آتا ہے اور ایک ایسی آپ کو نظر آئے گی بات جو پہلے ادھر ادھر بہت کم شاید دیکھنے کے لیے ملے، کیونکہ جہاں جہاں لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ ایک پہلو بہت زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں، عذاب سے ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو 70 ماہوں سے زیادہ اپنے مخلوق سے، اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں، 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے، اور ایک ماں کا پیار ہم سارے ماؤں والے ہیں جن کی سلامت ہیں وہ ان کی خدمت کریں، اور جن کی مائیں چلی گئی ہیں ان کو یاد کریں، اور کچھ اعمال ایسے مخصوص کر لیں، کہیں اللہ رب العزت سے گزارش کر کے کہ مالک میں
یہ کام کر رہا ہوں، ان کا ثواب صرف میرے اماں جی کو دینا یا میرے والد صاحب کو بھی دینا، جن کے دونوں نہیں ہیں۔ خدا، میں لفظ بلفظ ترجمہ کر رہا ہوں، تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یہ ہے سورہ نساء ورس 147۔ قدرت کے اس نظام میں پرائیورٹی اس بات کو ہے، ترجیح اس بات کو ہے کہ اس نظام میں سے انسانوں کی زندگیوں میں آسانیاں، انسان پہلا رشتہ ہوتا ہے ماں باپ، دوسرا بہن بھائی، تیسرا پھر خاندان، پھر فیملی، پھر بچے، پھر ایکسٹینڈڈ فیملی، پھر دوست، محلے دار، پھر دنیا والے سارے کے سارے جو ہماری اس صدی میں یا ہمارے زمانے میں جیے۔ اور ساتھ یہ لفظ اس طرح سے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس ورس کے، کہ اگر تم شکر کرتے رہو، یعنی شکر کا درجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی اظہار تشکر کرتا رہتا ہے اور شکر کے رستے پہ چلتا رہتا ہے تو عذاب سے بچ جائے گا۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ ایمان پہ قائم رہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدر شناس ہیں، جانتے ہیں سارا کچھ، اور کس طریقے سے شکر کرنے والے لوگوں کے اوپر ان کی نظر ہے اور کس طرح سے علم رکھتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا شکر کا وہ خزانہ ہے جو بڑا آسانی سے سارے لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ شکر کا پرنسپل یا اصول ایک اور طرح سے سورہ ابراہیم ورس نمبر 7 میں آتا ہے، اور ورس نمبر 7 سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا۔ یہ ہر انسان اور شخص کی فطرت میں نے دنیا داری کے شکریہ اور تھینکس گیونگ سے یہ بات شروع کی تھی، اب ذرا اس کو جوڑیے گا ذہن میں کہ اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا، ایک مزاج میں رکھا، انسانی فطرت میں رکھا، ذہن میں رکھا، قلب میں رکھا۔ ہم کبھی کوئی بغاوت کرنے والا دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ان دی ہارٹس آف دی ہارٹ پتہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا صریح حکم دے دیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان آ گیا، کتاب آ گئی، وحی کے ذریعے سے انسانوں کو میسج مل گیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا سب سے اچھی تجارت، جب ہم بات کر رہے تھے زکوٰۃ کے موضوع پہ تو میں نے اس پہ تفصیل سے گفتگو کی ہوئی ہے، وہ اچھی تجارت یہی ہے کہ اگر تم، ایک تو یہ ہے کہ مال صدقہ کرو گے، مال زکوٰۃ کرو گے، مال نذرانہ کرو گے، مال عشر میں دو گے، خمس میں دینا چاہو گے، تقسیم کرنا چاہو گے، ایک وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تم صرف شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب، میری پکڑ اور میری گرفت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اس نے شکر کرنے کے لیے زندہ رکھا، اس کی توفیق دی اور اس کا اظہار کرنے کے لیے نطق اور بیان دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔